نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے ہماری 169۔ ذرا مجھے کھول لینے دیں پھر شروع کرتے ہیں۔ 169 نمبر آیت ہے ہماری۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ پچھلی آیت کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی آیت ہے۔ تھوڑا سا ہم پچھلی آیت کا حوالہ لیں گے پہلے، پھر ہم اس آیت کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر یہ کو ٹیڑھا اس کو سیدھا کر دوں ذرا جی۔ آیت نمبر 168 کے اندر 168 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اس زمین پہ رہو بسو کھاؤ پیو حلال اور طیب، اور کیا کرو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت اس میں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یامرکم، جو اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے نا، کہ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ماں صرف، بے شک صرف، ماں جو ہے کبھی جو بھی ہوتا ہے مختلف طرح سے آتا ہے، یہاں پہ صرف کے لیے آ رہا ہے، بے شک صرف، پین چینج کر لوں، یا مرکم، یا وہ یہ یا کون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے تمہارا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الف کے اوپر حمزہ میم را امر روٹ ورڈ ہے، تو حمزہ کیا ہوتی ہے؟ جزم بن جاتی ہے، اور میم اور را اسی طرح سے آ رہا ہے۔ دیکھیں یا مرو، وہ حکم دیتا ہے کس کو؟ تم کو، وہ حکم دیتا ہے تم کو، ٹھیک ہے؟ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حکم کیوں آ رہا ہے، اس بات پہ اگر ہم غور کریں، ورنہ وہ تو ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ حکم کب دیتا ہے؟ جب انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو آج اس کو کیا ہوا ہے لکھ کیوں نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی غلطی کو کوتاہیاں جب انسان کرتا رہتا ہے نا، ایک منٹ پین کو تو کیا چینج کروں، چھوٹی چھوٹی غلطی کو کوتاہیاں جب ہوتی ہیں نا، تو وہ شیطان ہلکے ہلکے بہکاتا ہے، تھوڑا تھوڑا، اس کو کہتے ہیں بہکانا، وہ اس کے بہکانے کے انداز کچھ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پورے بہکاوے میں آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کرتا ہے جو کام وہ حکم دیتا ہے، امر، وہ حکم دے کے کرواتا ہے، جو حکم دے کے کرواتا ہے وہ کیا کام کراتا ہے؟ بالسوء، بازر بھی ساتھ، سین واو الف حمزہ سو کہتے ہیں برائی کو، اور بالسوء یعنی کہ آپ دیکھیں پیش بھی آ رہی ہے، مد بھی، اور یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی خاصی برائی، ٹھیک ٹھاک قسم کی برائی، سات برائی کا پھر حکم دینے لگتا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے غلط کام کراتا ہے، حکم جب دینے پہ آتا ہے تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور کس کا؟ الفحشاء، فحاشین فحشا، فحشائی، اب فحشائی میں بھی کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیسے ہوتا ہے؟ فحاشین فحش، فحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا کوئی کام جو چھپ کر کیا جائے، اس کو فحش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھا جائے تو بہت سے برے کام چھپ کر ہی ہوتا ہے، زیادہ تر کام برے چھپ کر ہی ہوتے ہیں، غیبت بھی چھپ کے ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں غیبت بھی چھپ کے کی جاتی ہے، اس طرح جتنے بھی گندے کو برے کام ہیں نا وہ فحش ہوتے ہیں۔ اور پھر الفحشاء جب آتا ہے نا، برے گندے ناپاک سے کیا بن جاتا ہے؟ بے حیائی والے کا، تو بے حیائیوں کا، کس کا ذکر کرتا ہے؟ بے حیائی ہمیشہ چھپ کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے حیائی کا، کیسی بے حیائی؟ کتنی ساری بے حیائی اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں، کہ بے شک وہ جو انہ لکم عدو مبین جو تمہارے لیے ہے نا، بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ حکم دیتا ہے، بے شک صرف وہ حکم دیتا ہے تم کو ساتھ برائی کا اور بے حیائی کا، اور کیا کہتا ہے؟ اور ایک اور بھی بات کہتا ہے، تین باتیں، اور ان یہ کہ، اور یہ کہ
تا تم، قول کہنا، اور وول جمع کے لیے زیادہ لوگ، تم کہو، تم سب کہو، کیا کہو، کس کے اوپر کہو، علی اوپر، اللہ اللہ کے اوپر، اللہ کے، اور تم کہو اوپر اللہ کے، کیا کہو، ماں جو لا نہیں، تا تم، عین علم جاننا، وون جمع جو نہیں تم جانتے، وہ کہو. کیا کیا حکم دے رہے ہیں؟ 3 کام کہہ رہے ہیں. کیا کیا حکم دے گا؟ برائی کا، بے حیائی کا، اور اللہ پر جھوٹ لگانا، اللہ کے نام سے جھوٹ، اللہ کا نام لگا کے کہنا کہ جھوٹ. اب برائی تو ہم سب کو پتہ ہے، بے حیائی بھی ہمیں سب کو پتہ ہے، بہت چیزیں ہیں. اللہ کے نام پر جھوٹ. پہلے زمانے میں کیا جھوٹ تھے؟ بڑے بڑے بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو جن ہیں یہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے قرار دے دیے گئے. اس طرح بہت سی باتیں. وہ جو مکہ کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر بھی بہت سی باتیں انہوں نے اپنے ساتھ لگائیں گی. ٹھیک ہے. آج اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ کون سا ہوتا ہے، کسی وقت میں ہوتا تھا، اللہ نے یہ کہہ دیا، ہماری مائیں اور دادیاں نانیاں جنہیں علم نہیں تھا وہ کر جاتی تھیں ایسی بات. ٹھیک ہے. 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عالم کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک ایسے جو پتہ نہیں ہوتا اللہ کے نام، وہ جو جانتے نہیں اس میں اللہ کا نام. اب یہاں پہ ہر بندہ ایک طرح انوالو ہو جاتا ہے. ہر بندہ وہ کون سا ہے جو آج یوز کرتا ہے، واٹس ایپ یوز کرتا ہے، میڈیا کا کوئی بھی جو ہے نا وہ جو یوز کر رہا ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. میڈیا میں آپ نے ایک کوئی سی ٹک ٹاک اٹھانی ہے، اور کیا ثواب سمجھ کر اٹھانی ہے، اور انگلیوں کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے اس کو 1 نہیں 2 نہیں پورے گروپ کو بھیج دینا. گروپ میں چاہے 500 سے زیادہ بھی لوگ ہیں نا، سب کے سب کو بھیج دینا. اور یہ بھی چیک نہیں کرنا کیا یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں. کیا آپ یقین کریں، آیات جو ہوتی ہیں ان کے اندر، میں پچھلے دنوں ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو آیات پڑھی جا رہی تھیں ترجمہ وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ترجمے میں بھی بڑا ہیر پھیر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث جو کہ ایسی خود سے گھڑی ہوئی حدیثیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں. تو حدیثیں بھی سوچ سمجھ کر آگے پہنچانا. پھر ایسی باتیں حرام اور حلال کی کچھ ایسی باتیں بتا دینا، کوئی ایسی تسبیحات اپنے سے بتا دینا. تو کیوں اپنے سے عالم کیوں بنا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے. سوچ سمجھ کے کہیں، کیونکہ شیطان ہمارے منہ سے نکلوائے گا اللہ پر جھوٹ. تو یہ خود سے نہیں بننا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں برائی اور بیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں برائی اور بیائی ہی کا حکم دیتا ہے. یہ صرف دیتا ہے نا، صرف کرو ہی وہی، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کو جو تم جانتے نہیں. اور وہاں، اور اگلی آیت آتی وہاں اور اذا جب. اب یہاں سے دیکھیے گا کہ جب کہا جاتا ہے ان جو اللہ پر بنائی ہوئی باتیں، ان میں ہمارے رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، ہمارے رسم و رواج بھی اس میں آتے ہیں. آج کا میڈیا بھی آتا ہے، رسم و رواج بھی اس کے اندر آتے ہیں. جب بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، حق نہیں دیا جاتا، لڑکیوں کی شادی قرآن سے کرا دی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنے کا کوئی ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، یا اللہ کے نام سے کوئی بھی ایسی بات رسم و رواج بنا دی جاتی ہے. جیسے کہ عربوں میں، آپ کو میں سمپل آ کے بتاتے ہیں، آ کے اعراف میں آئے گا، حج ننگا کرنا شروع کر دیا، ننگا حج. اور جب کہا کہ یہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، اللہ کا حکم ہے. بہت سی ہمارے رسم و رواج، بہت سی باتیں ہمارے ہاں بھی اسی طرح آ جاتی ہیں. تو جب اذا جب
مطلب قیامت تک کے لوگ. قیلا کہا جاتا ہے، قول کہنا، قیل کہا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے یا گیا بھی آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. کن کے لیے کہا جاتا ہے؟ لہم، لا واسطے ہم ان کے. کن کے؟ جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، واسطے ان کے. کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے شیئر نہ کر دیا کریں، یہ کام ایسے نہ کریں، یہ تو ہم نے کب سے سنا ہوا ہے، یہ باتیں تو ایسی ہیں، یہ باتیں تو ویسی ہیں. ہر ایسی چیز اٹھا کے ویڈیو شیئر کر دینا. کچھ ایسے کچے دماغ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو یہ بہشتی دروازہ، جو پچھلے دنوں یہ بہشتی دروازہ پتہ نہیں اس میں سے گزر رہے تھے لوگ ایسی کی ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں. تو عقل کے اندھے لوگ جو ہوتے ہیں ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنا کچھ ثواب ہے بہشتی دروازے میں گزرنا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ کیا ہے. اس طرح مزاروں کی تصویریں بنا بنا کے. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، مزے کی تو نہیں، دکھ کی بات ہے کہ مزاروں کی، جتنے مزار ہیں شہداء کے، ٹھیک ہے، اور ان کو بڑا سجا بنا کر اور پھر ان کی پوری ایک ویڈیو بنا کر کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، مزارین آتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ گناہ کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، دکھا دکھا کر، اور اس کو پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے پیش کر دینا. تو اس طرح بہت سی چیزیں جو منع، وہ رسم و رواج ایسے ساری چیزیں. جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اتبعوا، کیا ہے؟ تابعن، تبع روٹ ورڈ ہے، اور واؤل جمع کے لیے فعل امر. اتبعوا، تم اتباع کرو. اتباع کرنا، پیروی کرنا. تم اتباع کرو، تم پیروی کرو. کس کی؟ ما جو انزلہ، نازل کیا گیا، اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ یہ جو آج میں اور آپ لکھ رہے ہیں قرآن، اس کی بات ہو رہی ہے. اتباع کرو اس کی جو اتارا گیا، ٹھیک ہے. اتارا یا اتارا گیا، اتارا بھی لکھا جا سکتا، خالی اتارا. کس نے؟ کس نے اتارا؟ اللہ نے. جو اتارا اللہ نے. تو آج بھی یہ بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اتباع کرو اس کی جو، جس میں ہمارے وراثت کے اصول آتے ہیں، جس میں ہمارے طلاق کے اور عدت کے، اور اس کے بعد اب آگے چل کے بہت سارے آئیں گے بھی ہمارے پاس، اور پردے کے، اور بہت سے قانون اس کے اندر آتے ہیں. بہت سا اچھا بندہ بننے کے سارے گر اسی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. جب کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، قالو وہ، جمع کہتے ہیں، قالا واحد، قالو جمع، وہ کہتے ہیں. بل کے، نتبع، نون ہم، تابعن، تبع روٹ ورڈ اتباع کا، ہم اتباع کریں گے، ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے. کس کی؟ ماں جو یا جس پر، ورڈ ٹو ورڈ جو، با محاورہ، جس پر. الفینا، لام فا یا لفی روٹ ورڈ، لفی، ٹھیک ہے. لفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانا. یہ الفت کا روٹ ورڈ نہیں ہے، لفی ہے، لفی، ٹھیک ہے. اور لفی کا مطلب ہوتا ہے پانا، کسی چیز کا پانا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لفی، لفو بھی ہوتا ہے، لفو بھی، لفی بھی آتا ہے، بلکہ لفو زیادہ اصل مطلب یہ لفو کے لیے آ رہا ہے. واؤ اس کا یا میں بدل جاتا ہے، لفی نہیں، لفو. وہ الف ہوتا ہے، وہ الگ ہے. لفو، روٹ ورڈ لفو ہے، لفو. اور الف واؤ یا حرف علت ہے، یا اس کے میں یا کس واؤ یا کے ساتھ بدل جاتا ہے. تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ پانا، کسی چیز کا پانا، کچھ کرتے کسی کو پانا دیکھنا، ٹھیک ہے. الفینا، فا واؤ یا میں بدلا، پایا ہم نے، جو یا جس پر، پایا نہ ہم نے. علیہ، علی اوپر ہی اس کے، علی اوپر ہی اس کے، اوپر اس کے. کس کو؟ ابا آنا، باپ دادا کو ہمارے. دیکھیں، ابا، پھر اس کو بڑھایا، ابا آنا، سارے بابے ہمارے، یعنی باپ، دادا،
نہ ہمارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 360 بتوں کی پوجا کرتے پایا، انہی کے ساتھ مانگتے پایا. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے تھے نا مشرکین مکہ. اور ہم بھی بہت سے کام اب سمپل، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ابراہیم جو ہے وہ مشرک نہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اٹیچ کرتے تھے، قریش والے سارے کے سارے. مکہ آباد بھی قریش والوں کے ساتھ ہوا تھا، تو قریش بعد میں قبیلہ ان کا قبیلے کا نام رکھا، کہلاتے بنی اسماعیل تھے سارے. بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، تو یہ سارے ملے قریش بنے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل 12 بیٹے یعقوب کے، بنی اسماعیل. تو یہ سارے پیچھے سے کیا ہوا ہے؟ باپ دادا ہمارے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ہوئے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے باپ دادا کو کرتے پایا. چند لوگ کچھ کرتے ہیں، ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں بات کو، ہے نا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو کرتے ایسے پایا. حالانکہ یہ بتوں والا کام کون، شرک والا کام کون کر رہے ہیں؟ شیطان کروا رہے ہیں، جھوٹ سکھا رہے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ ہی یہی تھا، جو اللہ پر باتیں لگانا. اور جب کہا جاتا ہے کہ اس طرف آؤ، اللہ آئے ہیں ان فرمانے کی اس طرف آؤ، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو جو باپ دادا نے کہا وہ کریں گے. اور اگر آپ غور کریں، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم پیچھے سے کیا تھے؟ ہم ہندو ہوں گے، کوئی سکھ ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمارے اندر سب چیزیں جراثیم تھے. پر جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں دین دیا، اور دین فطرت دیا، طریقہ زندگی دی، طریقہ زندگی ہمارا بدلا. تب ہمیں احساس ہوا نا کہ دو نظریہ جو کس نے دیا تھا، دو نظریہ کس نے دیا تھا؟ سید کیا نام تھا ان کا، سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ کیونکہ دو زندگیاں، ایک سکھوں کی اور ہندوؤں کی اور ان لوگوں کی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، پھر اس زندگی میں جب پاکستان بھی لے لیا، سارا کچھ کر لیا ہم لوگوں نے، آج ہمارے رسم و رواج آپ دیکھیں، سارے کے سارے ایسے بدعتوں والے، سارے کے سارے بدعتوں والے. کن کے ہیں؟ ان کے ہی ہیں نا سارے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا، یقین کریں ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے تھے، وہ باز آ گئے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی. یہ ہم نے دوبارہ یہ کام شروع کیے ہیں. اور جتنے غلط کام ہیں باپ دادا کے نام پر گوا کے باپ دادا کو بھی کروانا. اگر آج بے حیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے، تو ہمارے باپ دادا نے بے حیاں نہیں کی، ہمارے بابا اجداد نے بے حیاں نہیں کی، ہم ہوئے ہیں. اس طرح سے فیشن یہ سب کچھ آج ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. ہمارے باپ دادا خالص کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، آج ہم نہیں کرتے. ذرا کسی کے پاس دولت آتی تو باپ دادا کی طرف سے آئی ہے. تو جتنی برائیاں باپ دادا کے نام پر لگا کے فارغ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نازل کیا اس کی طرف نہیں آتے باپ دادا. شبراتیں منانا، اپنی مرضی کے روزے بنانا، اپنی کی راتیں منانا ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اولو کان، کیا، وا اور لو اگر. لو اگر، اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے اولو کانا؟ اس میں جو میرا بورڈ ہے نا، جو کچھ لگ گیا اس کو، جو یہ تنگ کر رہا ہے. اس میں جو بتایا یہ جا رہا ہے، جب یہ اولو کانا آتا ہے نا، کیا اور اگر، یہ بلونی کیا اور اگر، یہ بنتا ہے کیا بھلا، کیا بھلا اگر، با محاورہ. کیا بھلا اگر کانا وہ ہوں، آگے پھر جمع آ رہا ہے، آبا اوہم، باپ دادا ان کے. ٹھیک ہے، باپ دادا ان کے. اگر بھلا نہیں، کیا بھلا اگر وہ ہوں باپ دادا ان کے، اگرچہ وہ ہوں، کیا اگرچہ وہ ہوں، یا اگرچہ بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ، کیا اگرچہ وہ ہوں باپ دادا ان کے، کیا ہوں، لا یعقلون، لا نہ، یا وہ، عین قاف لام عقل، وون جمع کے لیے، وہ عقل رکھتے ہوں، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے باپ دادا کو پیش کرنا ایسے کہ شیئن کچھ بھی، آگے بھی آ دیکھ، شیئن کچھ بھی،
وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، انہیں سمجھ بھی نہ آتی ہو. یہ ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے باپ دادا کی بات منہ سنبھال کے بات کرو، ہمارے باپ دادا تھے. چاہے پاگل ہی ہوں، ان کو کلینہ ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد. ہاں جی، ہم نے دنیا کے حساب سے نہیں دیکھنا. دنیا کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بڑی زبردست شخصیت تھے دنیا کے لیے. رائل فیملی، اتنی دولت، اتنا سارا کچھ، عزت، دنیا کا سب کچھ ان کے پاس تھا. علم بھی تھا، ہر چیز تھی، مگر آپ ان کو عقل مند نہیں کہہ سکتے. عقل آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا شرک نہ کر اے ابا جان. انسلٹنگ رویہ نہیں ہے، اے ابا جان جو مجھے میرے رب نے دیے تجھے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ، آپ کو سب کچھ پتہ ہے مگر وہ نہیں پتہ. تو یہ آنکھ ہمارے جوانوں کو چاہیے ہے، یہ آنکھ ہمیں بھی چاہیے ہے، جو غلطی دیکھے، جسے پتہ ہو کہ غلطی کیا ہے اور ایسی شرک والی غلطی کیا، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے وہ کروا دینا. کوئی کسی کا باپ دادا بڑی بڑی فیکٹریاں سود کے اوپر بنا کے چلا گیا ہے اور بچے کہیں نہیں جی ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے واہ واہ کر دیا، بڑا زبردست کام کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ہمارا باپ، آج کسی کا باپ حق مار کے چلا گیا ہے، کسی بہن بھائی کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، کسی کا بھی حق مار کے چلا گیا، تو بھی ہم تعریفیں کریں گے کیونکہ ہمارے حق میں گیا نہیں. جہاں غلطی بڑے کی ہے وہ سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ کے چاہے ان کے عقل ہی نہ رکھتے ہو، ولا یہتدون، واہ اور لا نہ، اور نہ ہی یا وہ ہاں دالیا ہدی ہدایت کا روٹ میں تا درمیان میں پانے کے لیے آتا ہے، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو، انہیں کبھی ہدایت ملی ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہدایت ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف کی ہدایت، پھر اللہ کے قانون کی ہدایت، شرک نہیں کر رہے، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی دنیا میں کامیاب ہے تو بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین کہ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان اولادوں کو، اور یہ اولاد، میں اولاد کا، اولاد میری امام بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے امام بن گئے تھے، بڑی زبردست جوان، کوئی بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے. تو ہدایت، اور اللہ کرے ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے بنے اور ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہر کندھا دراصل اپنے گناہ کی گن، بندوق اپنے گناہ کی غلطیوں کی، بے حیائیوں کی، حرام حلال کی گن کسی کے کندھے پہ نہ رکھیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہی ماں باپ کو دیکھ کے کرتے ہیں سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو کیا بھی ہے تو پھر سمجھیں کہ اس سے معافی مانگیں کہ غلطی سے انہیں عقل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اچھا صدقہ جاریہ بنا دے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس میں اپنے باپ دادا کو پایا. تو آج بالکل ایسا ہی معاملہ ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. واہ، اور ایسے لوگوں کی مثال جو کہ اپنے باپ داداؤں کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی بات نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، ان کی مثال. واہ، اور مثل الذین، مثال کو مثال ہی لکھیں. ٹھیک ہے، یہ مثال نہیں، مثل سے کیا ہے، مثال. ٹھیک ہے، کس کی، الذین، ان کی، وہ جو، ان کی جو، ایسے لوگوں کی جو، کفروا، کفر کفر جمع کے لیے، کفر کا مطلب انکار کرنا، جو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا. کسی نے اللہ کو ہی نہیں مانا، اور جس نے اللہ کو مانا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک بنا دیا، شریک بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کے اب مشرکین مکہ تو اس طرف تھے نا، ہم مسلمان کیا ہیں، اب قرآن پڑھ کر بھی قرآن کی نہیں مانتے. انہیں کہا جاتا ہے قرآن کی مانو، کہتے ہیں سارا تو نہیں مان سکتے نا.
نماز اللہ جو کرتے ہی ہیں نا آخر، باقی سارا نہیں مانا جاتا. ہم شریعت نہیں لا سکتے، نہ اپنی ذات پر، نہ اپنے گھر پر، نہ ڈاکٹر اشار احمد بڑا اچھا کہتے ہیں، وہ مرد جو اپنے گھروں کے اندر بھی شریعت کی پاسداری نہیں کروا سکتے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے جگہ قبر بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کو سب کچھ مل جائے مگر وہ کیا کریں، انکار کریں. کا طرح مثال، طرح مثال، جسے کہتے ہیں ایسی مثال جیسا کہ. ٹھیک ہے، الذی وہ جو، ایک کوئی واحد ہے، وہ جو کوئی سنگولر پرسن ہے، وہ جو ینعقو، یا وہ نون این قاف ناق روٹ ورڈ ہے، ناق. میں مٹا دوں آپ کو پتہ چلے، صرف روٹ ورڈ ہی کیا ہے، ناق. ناق کا مطلب ہوتا ہے دور سے پکارنا، کسی کو بہت دور سے پکارنا. ٹھیک ہے، جب کسی کو بہت دور سے پکارا جاتا ہے نا، للکار کر، چیخ کر، خاص طور پہ چیخ کر، چیخ کر. تو آپ سوچیں کہ جب کسی کو ایسے پکارا جاتا ہے نا تو سمجھ کچھ نہیں آتی. دور سے کوئی پکار رہا ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کچھ بھی. ایک سوائے اذان کے، اب پتہ ہے جو اذان ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں اذان دی جاتی ہے اچھی طرح سے، ہر ایک کو سمجھ آ جائے، ایک لفظ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک الگ معاملہ کہ جن کو نہیں پتا وہ ان کو بھی تو پتہ نہیں وہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جو زور سے کوئی پکار رہا ہوتا ہے نا کہیں دور سے، تو سمجھ نہیں آتی کہ ذرا نزدیک آؤ، ذرا قریب آؤ، ورنہ ہم کسی کو بیٹھے جب سن کر کیا ہے. یہ مائک لگے ہوتے ہیں، بہت اونچی، بہت قریب کر دیں تو آواز پھٹنے لگتی ہے، بالکل ایسا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس ایسے لوگوں کی مثال جن کو قرآن کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف، تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شور کر رہا ہے. الذی وہ جو ینعقو، وہ دور سے پکارتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے. بما، بازید بھی ساتھ، ما جو، لا نہیں، یسمعو، یا وہ سین مین ان سما، سن سکتے، نہیں وہ سن سکتا. یعنی ان کو پکار، قرآن کی طرف لانے کی پکار، کسی بھی چیز کی پکار، انہیں ایسا لگتا ہے کوئی دور سے پکار رہا ہے، سمجھ ہی نہیں لگ رہی کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، وہ پکارنے والے کے قریب ہی نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی دور سے بہت پکارتا ہے اور وہ اس کی بات سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، الا مگر یا سوائے دعا کیا ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں ہم ہیں، یہ ہے دعا ان، یہ دعو روٹ ورڈ ہے، دعو سے دعا بنتا ہے. دعو کا مطلب پکارنا، بلانا، دعا کرنا. مگر دعا ان پکارنا، انہیں صرف لگتا ہے کوئی پکار رہا ہے، سوائے پکارنے کے. مگر یا آپ سوائے لگائیں، سوائے پکارنا یا پکارنے کے. ونداء، وا اور نداء، ندا، ندو نود روٹ ورڈ ہوتا ہے، نون واو دال نود. جیسا نودی للصلاۃ پڑھتے ہیں نا، پکارا جانا، اونچی آواز میں ندا لگانا، آواز لگانا، چیخنا. یہ بھی اس میں بھی چیخ ہوتی ہے، اونچا اعلان جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نودیا. ندا ان، چلانا، پکارنا اور چلانا. یعنی ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ ہم، نوت سے واؤ گر گیا اور ندا بنا. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، کچھ ان کا سٹائل ایسا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. انہیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دور سے پکارا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی سوائے پکارنے اور چلانے کے.
کوئی بات کرنا آپ دعائیں دیکھیں. میں آپ کو اس کی آپ کو مثال اس طرح بتاتی ہوں کہ مسجدوں کے اندر آپ نے گاؤں کی مسجدوں میں دیکھا ہوگا, گاؤں کی مسجد میں کیا لگا ہوتا ہے؟ مائک. اور اس کا کتنا کو برا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا. اور وہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا, لٹک لٹک مہک مہک مٹک مٹک مہک مہک کے لہک لہک مہک مہک لہک لہک کر گا گا کر اپنا پورا بیان سناتے ہیں. ٹھیک ہے, دور سے لوگ سنتے ہیں, واہ جی واہ بڑا مزہ آ رہا ہے. قریب والوں کو بھی آواز نہیں آ رہی ہوتی, بائک کی آواز پھٹی ہوئی ہوتی ہے, نہ نزدیک والوں کو آ رہی ہے نہ دور والوں کو جا رہی ہے, پھٹی ہوئی آواز. سوائے ان میں سے کوئی کوئی الفاظ ان کو سمجھ آتا ہے, زور سے چیختے ہیں تو سمجھ آتا ہے, پڑھو پڑھو درشی پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا, وہ اتنی سی بات سمجھ آ گئی, باقی کچھ پتہ کوئی نہیں. اللہ اللہ سمجھ آ رہا ہے, باقی پتہ ہی کوئی نہیں. تو بالکل ایک یہ طریقہ, اور دوسرا طریقہ وہ کہ بالکل آگے آ رہا ہے, بالکل اندھے بہرے بن جانا, کہ اگر قرآن کی آیات بھی آ رہی ہیں بالکل ایسے لگ رہا ہے سامنے والا چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, میرے لیے کچھ نہیں کہہ رہا, مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے بس میں اتنی لوں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں, بکمن امیون, بکم کیا ہے؟ سمن. بکمن سمن, پہلے سمن آ رہا ہے, سواد میم ہوتا ہے تو میم پہ شد آ گیا. سمن یہ ہم پہلے بھی لکھ کر آئے ہیں. سمن کیا ہے؟ بہرے ہیں, بہرے. بکمن گونگے, بہرے گونگے ہیں یہ. جو آپ کو پتہ ہے کسی کا جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹ ہوتا ہے. یہ ہمیں اب یہ سارے تجربات سے پتہ چل چکا ہے. تو بہرا تو ہے, وہ گونگا بھی ہے. ٹھیک ہے, بہرے ہیں, گونگے ہیں, امیون اندھے بھی ہیں. اندھے ہیں جن کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, ان کے کانوں میں صرف شور ہے, صرف کانوں میں شور ہے, اور منہ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے, نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں نہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے لوگ جو عمل نہیں کرنا چاہتے ان کی مثال ہے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. فا پس ہم وہ, پس وہ, لا نہیں, یا وہ, نہیں وہ, کیا نہیں رکھتے؟ عین قاف لام عقل, اور وہ نون جمع کے لیے. نہیں وہ عقل رکھتے, نہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہی فرمایا. تو اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا, اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان آواز لگاتا ہے. اب یہ آواز لگانا ہے نا, جو آواز لگاتا ہے تو جانوروں کو, اب جس طرح سے آواز لگائی جاتی ہے نا جانوروں کو, کون لگاتے ہیں؟ یہ جو گڈری ہوتے ہیں, گڈیریا, زور سے آواز لگاتا ہے, جانور سمجھتے کچھ نہیں, بس پیچھے چل پڑتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس طرح کی آواز جو وہ جانوروں کو آواز دیتا ہے, جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے, بہرے ہیں, گونگے, اندھے ہیں. جو پکارنے والے ہیں وہ ان کو تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ؟ گڈریے کے ساتھ. گڈریا جب کام ختم ہو جاتا ہے اپنے ریوڑ کو بلاتا ہے, ریوڑ کو سمجھ کچھ نہیں آتی, شور ہوتا ہے, کہتے ہیں شور ہوا ہے ہمارے مالک نے ہمیں بلایا ہے, وہ پھر بھی چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کو آواز سمجھ کچھ نہیں آتی, وہ چل پڑتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسوں میں بھی چلے جائیں گے, مسجدوں میں بھی جائیں گے, لیکن عمل ان کے اندر نہیں ہوتا, عقل ان کے اندر نہیں آتی, گونگے بہرے اندھے بن کے گرتے ہیں. یہ بھی صورت اس میں بھی آتا ہے, ملک میں بھی آتا ہے کہ کیا وہ بندہ بہتر ہے جو بالکل سر نے اوڑے چلی جانا جا رہے ہیں اس بندے کی طرح جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو چھوٹی سی بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ رسم و رواج, رسم و رواج جو ہیں, یا اللہ پر غلط باتیں جو لگائی ہوئی, جو بھی ایسے جتنی بھی کام ہیں, حرام حلال خود سے بنا لینا, جھوٹ اللہ پر باندھ لینا, ایسے کام ہیں جو کرتا ہے اور اپنے معاشرے میں شور بنا دیتا ہے. سمجھ ککھ نہیں, جو اس کے پر چلتے چلے جا رہے ہیں نا,
وہ بالکل ان کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں، خود اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں، بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم غلط راستہ اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ انہیں کوئی سمجھا بھی رہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہی شور، اسی شور میں وہ گم ہے، گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، اصل بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو پکار وہ جانوروں کی طرح جو آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، سو وہ سمجھتے نہیں۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت آ رہی ہے، یا اے، دوبارہ یا ایھا، اے لوگو، اے الذین، وہ جو، الذین، وہ جو، درمیان کیا گا، اے لوگو، اے وہ لوگو، آمنو، جو تم ایمان لے آئے ہو، تم ایمان والے ہو، ایمان لے آئے ہو، تو اے ایمان والو، با محاورہ کہتے ہیں اے ایمان والو، کلو، وہی ہم پیچھے کر آئے ہیں، روٹ ورڈ الف کاف لام، الف کے اوپر حمزہ کاف لام، عقل کھانا، اور حمزہ الف واو یا حرف علت، حمزہ گر گیا، کلو، جمع کو حکم، ٹھیک ہے، تم کھاؤ، تم کھاؤ، کیا کھانا ہے، ہر چیز کھا جانی ہے، کسی کا حق کو کچھ بھی نہیں، من سے، الطیبات، طیبات سے، طیب، اس کا روٹن ہم جا کے اس بقرہ میں دیکھیں گے جہاں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، طیبات، ہاں ایسے، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب تو پاکیزہ کو کہتے ہیں، پاکیزہ، ٹھیک ہے، پاک صاف، باتی چیزیں جمع رہے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقنا، رزق، جو رزق دیا، نہ ہم نے، کم، تم کو، رزقناہم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور کیا کرو، وا اور اشکر، شین کافرہ شکر، اور واو الف جمع کے لیے، فعل امر جمع مذکر کو، اور تم شکر کرو، شکر ادا کرو، کس کا کرنا ہے، للہ، واسطے اللہ کے، شکر واسطے اللہ کے، تم شکر ادا کرو واسطے اللہ کے، کیوں، ان کن تم، ان اگر، کن ہو، تم، اگر ہو تم، کیا ہو تم، ایہو، ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے اییا کا پڑھا تھا، اییا کا سورت فاتحہ میں، اییا مطلب صرف ہی، کا درمیان میں آئے گا، صرف تیری ہی، صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، صرف تیری ہی ہم بندگی کریں گے، تو یہاں پہ پھر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا ایا یا، سیکنڈ آیا تھا ہمارا ایا یا، ٹھیک ہے، صرف ہی، یا بیچ میں مجھ سے ہی، یا یہاں پر شدہ نہیں، یہاں پہ زبر آنا ہے، صرف مجھ سے ہی، اب آئے ایا ہو، ایا، صرف ہی، ہوا رہا، صرف اس سے ہی، اس سے کس سے، اللہ سے، صرف اس سے ہی، صرف اس کی ہی، بلکہ اس سے نہیں، اس کی ہی آئے گا، صرف اس کی ہی آیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی، کیا کرنے والے ہو، تعبدون، وہاں پہ نابود تھا، یہاں پہ تعبدون، تا تم، عین بادل، عبد بندہ، اور واؤ جمع کے لیے، بندگی کرنے والے ہو، بندے بنتے ہو، اس کے بندے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، تم نے کہا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تم صرف اس کی بندگی کرنے والے ہو تو شرطیں یہ ہیں، اگر اس کے بندہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو، اور اگر تم صرف اسی کے بندے بننے والے ہو، اسی کی بندگی کرنے والے ہو، انما، ان بے شک، ما صرف،
انا بے شک، ما صرف. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اوپر حرام حلال کی چیزیں لگاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہا. تو ایک آیت یہاں پر، یہ آیت آپ کو سورۃ الانعام میں بھی ملے گی، یہ آیت آپ کو سورۃ بقرہ میں بھی ہے، ایک اور جگہ پر بھی ملتی ہے، اور یہ یہاں پر بھی ہے. اصل یہ آیت کہاں پہ ہم اس کی تفسیر کہاں کریں گے؟ اصل میں سورۃ المائدہ میں، وہاں پر یہ باقاعدہ اچھی طرح سے کھول کے بیان کی گئی. تو یہاں پہ کیا ہے، صرف ایک کا اشارہ دیا گیا، کیونکہ سورۃ بقرہ کے اندر بہت سے اشارے، بات چلی ہے حرام حلال کی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ والی آیت دے دی ہے. بے شک صرف حرم، حرم اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا، علیکم اللہ اوپر، کم تمہارے اوپر، تمہارے کیا حرام کیا؟ المیتت، السارا کا سارا، سارا تمام، میم موتا موت ہوتا ہے، موت سے بنتا ہے میت، تو دیکھیں میتا، ٹھیک ہے، سارا کا سارا مردار، مرا ہوا، کوئی مری ہوئی چیز تم پر حلال نہیں ہے، سب مرا. واں اور الدم، دال میم و دمو اس کا روٹ ورڈ ہوتے ہیں، دما خون، اللہ ہے الدما، النی الدما سارا خون، خون حرام، مردار حرام، اور ایک گوشت حرام، لحم، اور لام حامم لحم، گوشت کو کہتے ہیں گوشت، اور گوشت، یہ وہاں ہے یہاں پر اور یہاں ہے. اور گوشت کس کا؟ الخنزیر، الخا نون زا را، خنزر روٹ ورڈ، خنزر، خنزیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خنزیر پورا کے لکھ دیتے ہیں ہم لوگ، آپ کو بتاتے ہیں. اور گوشت سور کا، پہلی بات قرآن میں سور لکھا ہے، ہم سور بولیں گے، سور بولنے سے میری زبان ناپاک نہیں ہوتی. بچوں یہ ساری جھوٹ باتیں، یہی بات میں جو بھی کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم خود سے بنا لیتے ہو باتیں اللہ کے اوپر، کہ سور اتنا ناپاک جانور ہے کہ تم نے اس کا نام لیا تو 40 دن تو تمہارا منہ ناپاک ہو گیا. کلمہ پڑھو، اس کا نام ہی نہیں تو بار والا کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بار والا کہنا ہے اس کو، ہم نے سنا کہ اس کو سور نہیں کہنا، سور سے آپ کی زبان خراب ہو جاتی، گندا ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ خنزیر کہتے تھے، کہتے قرآن میں تو خنزیر لکھا ہے نا، سور نہیں کہنا. سور کہتے ہیں گندا ہوتا ہے، خنزیر سے نہیں ہوتا قرآن کا ورڈ. تو مطلب تو وہی ہے نا. پھر تھوڑی اور پڑھی لکھی عوام ان کا پگ کہہ دیتے ہیں، ہے نا، پگ کہہ دیتے ہیں، پگ سے منہ گندا نہیں ہوتا. بات وہی ہے، کان ایسے پڑھیں، پیچھے آگے سے پکڑیں. آگے آئے گا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، پیچھے سے نہ داخل ہوا کرو، یہ ہمارا پیچھے داخل ہونا. تو یہ بھی باتیں ہمارے ہاں، ہمارے ایسے کچھ لوگوں نے جن نے عقل نہیں تھی پھیلا دی، اس سے ہمیں ٹھیک کر دینا چاہیے کہ خنزیر اگر عربی میں پڑھا جا سکتا ہے مطلب اس کا سور ہے، اور سور کہنے سے منہ اگر ناپاک ہے یا حرام نہیں ہوتا، کھانے سے ہوتا ہے. اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہم گوشت کا تو گوشت میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو سارا کا سارا خنزیر جو ہے وہ، سارا کا سارا سور جو ہے وہ حرام ہے، اس کا بھی نام اللہ تعالیٰ لکھ دیا. کہنا حرام نہیں، کھانا حرام ہے. واہ اور ماں جو، اور جو مطلب جس پر، اوہلا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا لام لام حلل، یہ روٹ ورڈ ہے. اب پہلے اس کو ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کیا بنتا ہے. حلل یہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ پکارنا، پکارنا. کیسا پکارنا؟ حلال احمر کہتے ہیں. اب سمجھاؤں میں آپ کو. حلال احمر عربی میں چاند، حلال چاند کو بھی کہتے ہیں، اور چاند کی پہلی تاریخوں کو حلال احمر کہتے ہیں. بدر کہتے ہیں، پورے چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو احمر کہتے ہیں باریک سا چاند ہوتا ہے، تو اسے حلال آتا ہے نا ساتھ. تو اس طرح پہلی تاریخوں کے چاند کو کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عربوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی تاریخ کا چاند، یہ چاند جب نکلتا تھا نا، تو یہ لوگ باہر نکل کر دیکھتے تھے اور ایک آواز لگاتے تھے زور سے. عرب لوگ نا زبان اندر منہ کے کرتے ہیں، کرتے ہیں،
زبان اندر ہلتی ہے اور ایک آواز نکلتی ہے، ہل 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 کر کے آواز آتی ہے. وہ خود آواز نکالتے ہیں پکارنے کے لیے کہ چاند نکل آیا ہے، چاند آ گیا ہے. آپ کو اس کی وجہ پیچھے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند تو آئے گا، مگر تم نے دعا مانگنی ہے کہ اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے، پڑھے اس دعا کو. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو چاند کو بھی پوج لیتے تھے، وہ چاند سے بھی مانگ لیتے تھے. چاند آیا تو یہ پہلی چاند کا آخری چاند کی تاریخ ہے، ہمارے یہاں بھی آتا ہے. تو یہ حلل کا اصل مطلب چاند کی پہلی تاریخ پہ جو پکارنا ہوتا ہے نا، زور دے دے کے آواز لگانا، اس کے لیے حلل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہاں والی حلل ہے، اس کا الگ میننگ ہے، اس کا الگ میننگ ہے، اس کا الگ میننگ ہے. ٹھیک ہے، اوکے والی ہاں کا. تو اس کا میننگ ہم نے آپ کو کیا بتایا، پکارنا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اوہلا، الف پیش او، ہا لام، لام حلل، لام پہ شد آ گیا. ماں جو یا جس پر اوہلا پکارا گیا، جس پر پکارا گیا، بھی بازد بھی ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے، کس کے جی، جس پر پکارا گیا. لغیر اللہ، لام زیر لی واسطے، غیر، غیر مطلب علاوہ، سوائے، اللہ اللہ کے، سوائے اللہ کے اس کے اوپر پکارا گیا. کیا پکارا جاتا ہے ہمیشہ، نام. اللہ اکبر پکارا جاتا ہے جب ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا. اللہ کے نام کے علاوہ اس کے کسی اور کا نام لیا جائے. بس اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے سورۃ مائدہ میں جا کے. ٹھیک ہے. فمن، ہاں یہ ہر جگہ سول بتا دیا گیا. فا پس، اب حرام کتنا حرام تھا، مردار حرام، خنزیر حرام، خون حرام، اور خنزیر کا گوشت حرام، اور جس پر اللہ کے سوا پکارا جائے. 4 چیزیں. اب ان 4 میں سے فمن، فا پس من، جو کوئی ایسا بھی ہے کہ بھوک سے مر رہا ہے، یہ اس کے لیے آ رہا ہے کنڈیشنل. ٹھیک ہے. پس جو افطر، کیا ہے یہ، ہم نے اس دن بھی یہ لفظ کیا تھا. افطر روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، زواد رارا ضرر، نقصان. کوئی نقصان جسے ہٹایا جا سکے، پیچھے کیا جا سکے. لیکن ایسا نقصان جو چمٹ جائے، اندرونی یا بیرونی ہو جائے. بھوک لگی ہے، کوئی اور جان پر آ گئی ہے، تو مجبور لاچاری ہو گئی ہے نا، اب وہ نقصان ہٹ نہیں رہا. تو پھر افطر، مضطرب ہو، بے چین ہو، لاچار ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، ایسی مجبوری لاچاری. ٹھیک ہے. پس ان سب میں سے، مردار میں سے، خون میں سے، سور میں کے گوشت میں سے، یا اللہ کے سوا جو پکارا گیا، نہیں کھانا. منع کیا، حرام کیا اللہ نے. لیکن اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، پس جو لاچار یا مجبور ہو جائے، اور وہ بھی مجبوری بھی کیا ہے، جان پر بن آئے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو چند لقمے کھا سکتا ہے. غیر باغن، غیر سوائے، باغن، اب باغن لکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے. بغی روٹ ورڈ، بغی، بغی کیا ہوتی ہے، بغاوت، سرکشی، زد، بار بار کرنا، یہ نا، وہ باغی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. بغاوت کرنے والا نہ ہو اللہ کے احکامات کے ساتھ. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، سرکش نہ بن جائے، سوائے سرکشی ہو. ٹھیک ہے. غیر باغی، غیر یہاں پہ نا کے لیے بھی آتا ہے، ناکے، ناکے کے لیے بھی آتا ہے. ناکے، سرکشی ہو، بغاوت ہو. ٹھیک ہے. اور کیا نہ ہو، وہاں اور لانا، اور نہ ہی آدن. آد کیا ہوتا ہے، آدی، اود روٹ ورڈ ہے، اود، عین مودل اود. ہمارے یہاں کہتے ہیں اود کرانا، پلٹ کرانا، اس کا مطلب ہے پلٹ کرانا، پلٹنا. ٹھیک ہے. اود سے کیا بنتی ہے، عادت. عادت کیا ہوتی ہے، بار بار کرنا، بار بار وہی کام کرنا.
عادت بن جانا ہے نا، عود سے بنتی عادت، پلٹ پلٹ کر کرنا، بار بار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تو وہ سرکش ہو، باغی ہو، اور نہ ہی وہ کوئی عادی ہو. عادی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنے والا. عادل، عادی یا حد سے بڑھنے والا. آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں آج ہم سب ہیں، ہم بھی عادی بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عادی بنائے جا رہے ہیں کس چیز کے؟ ہر اس چیز کے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا. عادی جب ہو جاتے ہیں ہم حد سے بڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، عادت کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، چاہے وہ کوئی نشہ ہو، بعد میں وہ آپ کا وہ ایسا کہ وہ عادت نشہ ہی بن جاتی ہے. چاہے وہ چائے پینے کی عادت ہو، چاہے وہ آپ کو کسی نشے کی عادت ہو، چاہے آپ کو نیند کی، آرام کی، کسی بھی چیز کی عادت پڑ جائے، لگ جائے نا، تو وہ بالکل آپ کو کسی جگہ چھوڑتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ 4 چیزیں جو اوپر بتائی گئی ہیں نا، یہ حرام ہے تم پر. صرف یہ کہ اپنی جان بچانی ہو تو کنڈیشنلی تم اسے کھا سکتے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ تم اس کو عادت بنا لو یا تم سرکشی کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تم حرام کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے، فلا اسم، فاپس لانا، پس نہ، اسما کوئی گناہ، کوئی گناہ، بس نہیں کوئی گناہ، علیہ اللہ اوپر ہی اس کے. کس کے؟ حرام لقمہ کھانے پہ. کتنے کھانے ہیں جان بچانے کو؟ چند لقمے، چند، جس سے جان بچ جائے. ٹھیک ہے، تو جان بچانے کے لیے چند لقمے حرام کے کھائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کہا جا رہا ہے. بس اگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چند حرام لقمے کھائے ہیں، کوئی عادت نہیں بنایا، اللہ کی سرکشی نہیں کی، تو کسی کو گناہ نہیں. ٹھیک ہے، حرام کھانے کے اصول. انا بے شک اللہ غفور، بہت بخش دینے والا. غین فارا غفر روٹ ورڈ، ڈھانپ لینے والا. تو کیا ڈھانپتا کیا ہے؟ گناہ بخش دیتا ہے. بہت بخش دینے والا، ہمیشہ سے بخش دینے والا. اور کیا ہے؟ رحیم، نہایت رحم والا، بار بار رحم کرنے والا، معاف کر دینے والا. ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی آ گیا، ساتھ ہی میں کنڈیشن بھی بتا دی گئی. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کر دی جس پر اللہ کے سوا نام پکارا جائے. پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں، لاچار یا مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو بغاوت کرنے والا ہو، نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. 174 انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کریں گے ہم، نکل تو جو. اور آیت نمبر 173 تک ہم نے کر لیا. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا رب العالمین آسانی کر، اپنی پناہ میں رکھ ہر بری نظر سے، بری گھڑی سے، برے وقت سے، برے فیصلوں سے، بدبختی سے اور دشمن کی ہنسی سے. یا رب العالمین ہمیں ہر برائی سے دور رکھ، ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما. ہمارے لیے آسان کر دے یہ وقت جو ہم تیرے حضور آتے ہیں، اور یا رب العالمین اسے قبول بھی فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.